الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات بآواز بلند نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر عشق اور محبت سے درود کے گجرے پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمة للعالمین. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وأهل بيت سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی ذی احترام میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے، ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں اور آج محرم الحرام کی 6 تاریخ. اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا اور خود بھی آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کہ پہلا مہینہ جو محرم الحرام ہے، اس میں بھی
اسلام کے لیے عظیم قربانیوں کی داستان موجود ہے، اور جہاں اسلامی سال ختم ہوتا ہے، جسے ماہ ذی الحجہ کے نام سے آپ جانتے ہیں، اس میں بھی لازوال، بے نظیر و بے مثال قربانیاں شامل ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام ہر دور میں قربانی مانگتا ہے، چاہے معاملہ ابتدا کا ہو یا چاہے معاملہ وقت انتہا کا ہو، ہر دور میں اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی تن من دھن کی واری لگا دی، اپنا سب کچھ قربان کر کے پھر بھی خواہش کے ظاہر کی کہ ہماری جان بھی حاضر، ہمارا مال بھی حاضر، ہماری اولاد بھی حاضر، ہمارا سب کچھ حاضر۔ مقصد کیا تھا؟ صرف منشا ہے الہی کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ ابتدا کی طرف میں آتا ہوں، پھر انتہا کی طرف میں جاؤں گا یہ سمجھا کے، تو پھر میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی میں ادھر بڑھوں گا کہ محرم الحرام میں آپ جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے، آپ کے خاندان نے اسلام کی اشاعت اور اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کا جو درخت تھا، جس کے سائے سے ساری دنیا، جس کے پھل سے ساری دنیا مستفید ہو رہی ہے، اس کی آبیاری کے لیے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا خون شامل ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، جب درخت لگایا جاتا ہے تو اسے صحت مند بنانے کے لیے، اس کی تر و تازگی کو بحال رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اسے وقت پر پانی دیا جاتا ہے، اور پھر امید یہ لگائے رکھتے ہیں ہم کہ یہ بڑا ہوگا، پھل لگے گا، اس کا سایہ ہوگا۔ جیسا کہ مختلف گھروں میں آپ نے درخت لگائے ہیں، درختوں کی کنڈیشن ہے، اور اسی طرح نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانوں نے، آپ کے گھر والوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ظالم کے سامنے جھکنا پسند نہ کیا، ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پسند نہ کیا کہ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسلام پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ یہ اسلام کی کیا ہے ابتدا، اسلامی سال کی ابتدا ہے، اور انتہا آپ جانتے ہیں کہ جناب ذی الحجہ کے مہینے میں ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت مقدسہ جس کو میں نے تلاوت کیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں حرمت والے، عزت و احترام والے جو مہینے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4۔ ویسے اسلامی سال کے مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ کتنے ہیں؟ 12۔ وہ حرمت اور عزت احترام والے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور چوتھا کون سا ہے؟ رجب۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ یہ جو محرم الحرام ہے، اس میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے، آپ کے خاندان والوں نے، آپ کے
اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس وجہ سے محرم الحرام کا احترام زیادہ ہے۔ یاد رکھنا، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی یہ آیت بہت پہلے نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے ہونے سے پہلے محرم کا احترام اپنے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 4 مہینے ہیں یہ کون سے ہیں؟ حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے خاندان والوں اور آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ کرام کے ہر 2 صورت من و عن ماننے والے ہیں اور من و عن چاہنے والے ہیں۔ اور قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، دوسرا مقام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ وہ اس تبلیغ و دعوت دینے اور تم کو دولت و ایمان عطا کرنے کے صلے میں تم میں سے مال و دولت طلب نہیں کرتا، البتہ تم کو کلمہ پڑھانے کا اجر میں تم لوگوں سے یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ کیا کرو؟ محبت کرو۔ اللہ فرماتا ہے کیا میرے محبوب بیان کر دو، اعلان کر دو کہ میں نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی آبیاری کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے میں نے پتھر بھی کھائے، میں نے جگہ جگہ اپنے جسم پہ زخم بھی کھائے، اپنا سب کچھ ساری زندگی لگا دی، لیکن میں آپ سے اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ کیا طلب کرتا ہوں؟ میری ڈیمانڈ کیا ہے کہ تم کیا کرو کہ میرے اہل بیت سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ اہل بیت کون ہے؟ نبی آخر الزمان 2 احادیثیں، 2 روایتیں ہیں اہل بیت کے متعلق کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں وہ کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں، جنہیں پنجتن پاک عام عرف میں کہا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ توجہ، مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ میرا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ تک یہ میسج پہنچانا کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا اس کا مدعا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، اور جو بھی آل رسول کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید فوت ہوا۔ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، یہاں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ ہے جو صرف اور صرف اہل بیت کا نام لیتا ہے، وہ صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا۔ توجہ دیں پلیز، آپ کی توجہ۔ جو اس سائڈ والے نوجوان، میں زیادہ تر میری خواہش ہوتی ہے کہ میری بات نوجوانوں تک پہنچے۔ بزرگ ہمارے تو بزرگ ہیں، وہ جو پیچھے نوجوان بیٹھے آپ سارے، آپ توجہ سے بات تو سنتے بھی ہیں، اور میری بھی زیادہ دلچسپی یہی ہوتی ہے کہ آپ جوانوں تک میرا یہ میسج پہنچ جائے۔
آگے 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 تشریف لائیں. آگے نہ تو کوئی مارتا ہے نہ کوئی پکڑتا ہے، بلکہ جہاں بھی آپ ہوں گے صف میں ہی ہوں گے. بات قابل توجہ ہے. میں عرض کیا کر رہا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد اسلام میں کتنے گروہ بن گئے؟ 3. ایک گروہ کون ہے؟ جو صرف اہل بیت کی محبت کرتا ہے، صرف اپنے آپ کو انہی کا خادم، انہی کا ماننے اور انہی کا چاہنے والا ہے، اور وہ صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا. وہ صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا. اور جو صرف اہل بیت کا ماننے والا ہو، یعنی خاندان رسول کا چاہنے والا ہو اور صحابہ کی تعظیم نہ کرے، وہ کسی صورت میں مومن نہیں ہو سکتا. ابھی دوسرا گروہ ہے جو صرف صحابہ کی تعظیم کرتا ہے، صحابہ کو مانتا ہے اور اہل بیت کو نہیں مانتا. جو صحابہ کو مانے، اہل بیت کی عظمت کا انکار کرے، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. اور تم سارے اہل سنت ہو، میں دعوے سے یہ کہوں گا تم سب کو تمہارا عقیدہ مبارک ہو. تم سارے ایسے لوگ ہو جن کے عقیدے میں صحابہ کرام کی بھی تعظیم شامل ہے، اہل بیت کی بھی تعظیم اور احترام شامل ہے، ازواج مطہرات کی بھی عزت اور توقیر شامل ہے. اور جو ان سب کا احترام کرنے والا ہو وہی اصل مومن ہے، اور یہی مومن ہونے کی پہچان ہے. مومن ہونے کی کیا ہے؟ پہچان ہے. یاد رکھیے، کچھ محرم الحرام آج 6 ہے تو جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ محرم الحرام میں وہ ثواب سمجھ کے کالے کپڑے پہننے شروع کر دیتے. میں کسی کالے کپڑے والے کو مخاطب نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں نے پہنے ہوئے، تو میں کہتا ہوں جو نیت کر کے پہنتے ہیں کہ ہم کالے کپڑے پہنیں گے تو محرم میں ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، تو یاد رکھنا یہ کالے کپڑے ثواب کی نیت سے پہننا کہ محرم میں پہنیں گے تو ثواب ہوگا، یہ ان سے مشابہت ہے جو محرم میں کیا کرتے ہیں؟ ماتم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ماتم کرتے ہیں. سنیے، ماتم بنانے کی شرعی کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماتم بنانے کی کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شریعت اسلامیہ میں چاہے جو بھی آدمی دنیا سے جائے، اس کا غم منانا، اس کا ماتم بنانے کی شرعی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کتنے دن ہے؟ 3. آپ کے مشاہدے میں آیا ہوگا، ہمارے ہاں جب بھی آدمی فوت ہوتا ہے تو 3 دن تک کیا ہوتا ہے؟ وہ غم منایا جاتا ہے، اور 3 دن کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ پھر غم منایا. ہاں، ایک ایسی عورت جس کا خامد فوت ہو جائے، اس کو شریعت نے یہ گنجائش دی ہے، اور شریعت کا اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے خامد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا جو غم منائے. اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ 3 مہینے اور 10 دن. 3 مہینے اور 10 دن سے اس عورت کی کنڈیشن ہے جس کا خامد مر جائے. اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اور اہل بیت نے جو قربانیاں دی ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں اس پہ رشک ہے. اور اہل سنت ہمیشہ اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے، بلکہ اپنے شہیدوں کی شہادت پر فخر محسوس کرتے ہیں. ہم ماتم کبھی کسی صورت میں نہیں مناتے. کچھ لوگ سنیے، ہمارے ہاں کیا ہے، کبھی کبھار ہمارے ہاں میں موت ہر گھر پہ دستک دیتی ہے. ہم میں سے کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں موت نے دستک نہ دی ہو. سنیے،
ہمارے ہاں رسم و رواج کیا ہے؟ جب کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو جو باہر سے آنے والا ہے جب تک وہ گلے لگ کے روئے نہ، اونچی اونچی آواز سے بین نہ کرے، چیخو پکار نہ کرے، تو ہم سمجھتے ہیں اس نے، اگر جو نہ کرے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے غم میں برابر کا شریک نہیں ہے۔ یاد رکھنا، چیخے مارنا، بین کرنا، بال نوچنا، اپنے چہرے پہ بار بار مارنا، اپنے جسم کو پیٹنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، اور جو غم منانے کا طریقہ ہے اس کے خلاف ہے۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کرنے والا جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا۔ غم جو بال کھینچتا ہے، جو چہرے پہ مارتا ہے، اپنے جسم پہ مارتا ہے، بین کرتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، تو میرے بھائیو، مردوں میں تو یہ بیماری نہیں ہے، لیکن ہماری خواتین میں یہ بیماری ہے۔ اس کا کلا کما ہم نے کیسے کرنا ہے؟ جب بھی کبھی ماتم ہو جائے، جب بھی کبھی کسی گھر میں فوتگی ہو جائے، تو جو اس گھر کا سربراہ ہے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی عورتوں کو سمجھائے کہ گھر میں رونا کیا ہے؟ سنت ہے۔ رونا کیا ہے؟ سنت ہے۔ خاموشی سے رویا جائے، اور رونے کا طبی فائدہ کیا ہے کہ آپ کے دل میں جتنا غبار اور جتنا غم ہوتا ہے وہ آنسو کی صورت میں اس کا اخراج ہو جاتا ہے، اور آپ کے دماغ پہ کوئی غیر اثرات باقی نہیں رہتے۔ اور وہ جو خواتین ایک دوسرے کے ساتھ بین کرتی ہے، چیخو پکار کرتی ہے، اسلام نے بین کرنا، چیخو پکار کرنا، چہرے پہ مارنا، ان ساری چیزوں سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر اہل بیت کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ لہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ۔ وہ انسان جو عشق عطرت پیغمبر علیہ السلام میں مرا، وہ شخص، توجہ سے، وہ شخص جو عشق عطرت پیغمبر علیہ السلام میں مرا، تو خداوند قدوس اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ مزار۔ ویسے تو ساری قبریں ہیں، ساری قبریں ہیں، اور جو اہل مزار ہیں ان کے ہاں لوگ زیارت کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کئی جگہوں پہ تو اہل مزار موجود ہیں، اور کئی ویسے ہی لوگوں نے کھانے کے لیے اوپر جھنڈا گاڑ دیا ہے، اور ہم لوگوں کی کم عقلی یہ ہے کہ کہیں جھنڈا لگ جائے، کوئی جاتا ہے، وہ عورت جاتی ہے دوپٹہ ادھر چھوڑ کے آتا ہے، وہ مرد جاتا ہے وہ ٹوپی ادھر چھوڑ کے آ جاتا ہے، تو وہ پھر جھنڈے لگا کے وہ جو اسی وقت وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے مشاہدے میں آیا ہوگا ماسٹر جی، حاجی صاحب، بہت ساری جگہ ایسے وہاں کوئی دفن ہی نہیں ہے ماسٹر جی، ویسے ہی وہاں جھنڈے لگا دیے گئے اور لوگ جاتے ہیں بے شمار۔ تو اپنی جانے سے پہلے اپنی عقل کو ٹھکور کے جانا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے، قبر پر جانے کی کنڈیشن ہے، وہاں کتنے ہاتھ دور کھڑا ہو کر دعا مانگنا ہے، اور خواتین جائیں تو کیسے جائیں، مرد جائیں تو کیسے جائیں، اسلام کیا کرتا ہے؟ یہ ساری کنڈیشنیں بیان کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو کہ قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی تھی کہ یہ جو 4 مہینے ہیں یہ حرمت والے ہیں، کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور کیا چوتھا رجب۔ تو یاد رکھنا کہ محرم الحرام، 10 محرم الحرام کے حوالے سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس کو روزہ رکھتا ہے اس کے سال کے پچھلے سال کے اگلے گناہ
معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا کرو، اگر آئندہ سال میں باقی رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کا بھی۔ تو کوشش کریں 9 اور 10 کا روزے کا احترام کریں، روزہ رکھیں۔ ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے کہ وہ جگہ جگہ شربت لگا دیا جاتا ہے، تو اکثر لوگ شربت پینے کے چکر میں روزے کے قریب نہیں جاتے۔ تو شربت بھی پیئے اگر کہیں سے موقع ملتا ہے، لیکن شربت پینے سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ روزہ رکھنے کا۔ تو یاد رکھو، آخری بات عرض کرتا چلو کہ یہ 2 کردار تھے۔ محرم الحرام 2 کردار کو یاد کراتا ہے، 2 کردار کی یاد دلاتا ہے۔ ایک ہے باطل اور دوسرا کون سا ہے؟ حق۔ حق اور باطل جب آپس میں ٹکرا جائیں تو فتح کس کی ہوتی ہے؟ بولے، حق کی۔ اور حق اور باطل جو 2 کردار تھے، ان میں سے جو حق والا کردار تھا ان کا نام کیا تھا؟ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جو باطل کا کردار ادا کرنے والا جو شخص تھا اس کا نام کیا تھا؟ یزید۔ اچھا، یہ تو واضح ہو گیا کہ حق اور باطل کی 2 پہچانیں ہیں۔ اور اب ہم نے اپنے آپ کو موازنہ کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا محرم الحرام میں اپنے گھر میں محفل کرا دینا، کہیں لنگر بانٹ دینا، کیا یہی کردار حسین ہے؟ نہیں۔ میں تو یہ دعوے سے کہوں گا کہ 95% جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارا کردار ہے، ویسے یزید کو تو ہم کہتے ہیں یزید کل بھی لعنتی تھا، یزید آج بھی لعنتی ہے، حسین کل بھی زندہ باد تھے، حسین آج بھی زندہ باد ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے۔ لیکن جو ہمارا معاشرتی کریکٹر ہے، جو ہمارا کردار ہے، 95% ہم یزید کے کردار کو فالو کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یزید کیا تھا؟ یزید فسق و فجور والا، شراب، یعنی ہر برائی کی ابتدا کا نام کیا تھا؟ یزید۔ اور وہ جو ساری برائیاں اس میں تھی، وہ ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کون سے ہیں؟ حسینی ہیں، لیکن کردار بھی ہمیں حسینی والا ہونا چاہیے ہمارا، پھر حسینی کہلانے کے ہم مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کردار حسین اپنا کر عظیم انسان بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔